بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم سورۃ الممتحنہ شروع کرنے لگے ہیں۔ سورت کو شروع کرنے سے پہلے یہ بہتر ہے کہ اس سورت کے اندر جو باتیں ذکر ہوئی ہیں وہ مختصراً ہم ذکر کر دیں تاکہ سورت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اب صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے ہیں، تو جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ، اس کو پہلی ہجری کا سال کہا جاتا ہے۔ تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے، تو یہ 6 ہجری اور 8 ہجری کے درمیان یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے مشہور جو غزوات ہیں کہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی ہے، غزوہ احد 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جو ہے یہ 5 ہجری میں ہوئی ہے، اور صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے، اور غزوہ خیبر جس کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے وہ 7 ہجری میں ہوا ہے، اور فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اس طرح پھر سورج کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور اس میں اور بھی کافی ساری شکیں تھیں۔ اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر مدینہ سے کوئی بندہ مکہ بھاگ جاتا ہے تو مکہ والے پابند نہیں ہوں گے کہ اسے واپس کریں، لیکن کوئی بندہ اگر جو ہے مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ جاتا ہے تو مدینہ والے پابند ہوں گے کہ وہ اسے واپس جو ہے مکہ والوں کے حوالے کریں۔ لیکن عورتوں کی اس میں بات نہیں تھی کہ عورتوں کو واپس کیا جائے گا یا نہیں واپس کیا جائے گا، بلکہ یہ صرف بات مردوں کی تھی۔ تو اب اس میں اس طرح تھا کہ وہاں سے جو ہے نا عورتیں اگر کوئی آ جائیں تو اس کے بارے میں احکام نازل کیے گئے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت چونکہ اسلام کافی زیادہ پھیل گیا تھا، لہذا مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہ رکھی گئی کہ مسلمانوں کے نکاح میں کوئی مشرک عورت رہ سکتی ہے، لہذا اسے فوری طور پر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، اور مکہ سے جو عورتیں آ رہی تھیں ان کی آزمائش کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر تو وہ پکی سچی مسلمان ہو کر آئی ہیں تو مسلمان جو ہے ان سے نکاح کر لیں اور ان کو مشرکین مکہ یا مکہ والوں کو واپس نہ کریں۔ تو اس میں ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات اس میں ذکر ہوئی ہے سورت کے شروع میں کہ کفار سے کس قسم کی دوستی رکھنا جائز ہے اور اس کی کیا حد ہے، اور چونکہ اس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں یہ اعلان فرما دیا کہ اب ہمارا جو ہے کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا ہے مکہ والوں کے ساتھ، کیونکہ مکہ والوں نے بدعہدی کر دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارا معاہدہ باقی نہیں رہا، لہٰذا ہم بہت جلد جو ہے مکہ پر حملہ کریں گے اور مکہ کو فتح کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ خوشخبری سنائی جا چکی تھی کہ عنقریب جو ہے مسلمان مکہ کو فتح کر لیں گے۔ تو اس طرح جو ہے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا ارادہ فرمایا تو اسی اسنا میں اس طرح ہوا کہ مکہ سے ایک عورت تھی جو گانا بجانے کا کام کرتی تھی، سارا اس کا نام تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں اس طرح جو ہے نا وہ گانا بجانے کا کام کرتی ہوں، سب کو بتائی ہے، لیکن میرے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، لہٰذا میری مدد کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے کچھ لوگوں کو کہا کہ اس کی مدد کریں، تو انہوں نے اس کی مدد کی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتہ، جو اصل میں مکہ کے رہائشی نہیں تھے بلکہ یمن سے مکہ آئے تھے، اور انہوں نے جاتے ہوئے اسے ایک خط دے دیا، اور انہوں نے اس میں یہ ذکر کیا مشرکین مکہ کے نام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد تم پر حملہ کرنے والے ہیں اور مکہ کو فتح کرنے والے ہیں۔ اصل میں ان کا ارادہ جو تھا، نیت ان کی ٹھیک تھی، وہ اس طرح کہ ان کے بچے ابھی تک مکہ میں رہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ اگر میں مشرکین مکہ پر کچھ احسان کر دوں تو میرا چونکہ پورا خاندان یمن میں ہے، یہاں کا مقامی باشندہ تو میں نہیں ہوں، اس وجہ سے اگر میں ایک احسان کر دوں گا مشرکین مکہ پر تو وہ میرے جو بیوی بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کی حفاظت کریں گے، انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اس طرح ان کا ایک یہ ارادہ تھا، اور ساتھ ان کے دل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہ بات واضح فرما دی ہے کہ مکہ کو تو ویسے بھی ہم فتح کر لیں گے، وہ جتنے مرضی تیاری کر لیں، مکہ کو تو ویسے بھی مسلمانوں نے فتح کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے وہ خط اس کو دے دیا تو وہ عورت یہاں سے چلی گئی، اور جب وہ مکہ اور مدینہ کے آدھے راستے میں پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ اس طرح جو ہے اس کے پاس ایک خط ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ فرمایا، اور انہوں نے جا کے اس عورت کو وہاں جا کے پکڑ لیا اور خط اس سے برآمد کر لیا۔
تو حضرت حاتب بن ابی بلتا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اس طرح تم نے ایک خط اس عورت کے حوالے کیا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی سچی بات بتا دی کہ اس طرح چونکہ میں یمن کا باشندہ ہوں، مکہ کا مقامی باشندہ نہیں ہوں، اور میں مکہ والوں پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ احسان کے بدلے میں وہ میری بیوی بچوں سے احسان کریں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی کہ اس طرح میرا کوئی برائی کا ارادہ نہیں تھا، یا میرے اندر دل کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی منافقت نہیں ہے، بلکہ یہ بات تھی اس وجہ سے میں ان پر احسان کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ جو ہے تنقید کی ہے جو ہے نا مسلمانوں پر، کہ مشرکین مکہ کو اس طرح کے جو خطوط تم بھیج رہے ہو تو یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ تو یہاں پر انہی کا ذکر ہے، تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو نہ بناؤ اولیاء، دوست، اپنا دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے پاس دوستی کے پیغام بیچتے ہو۔ مودہ کا مطلب ہوتا ہے دوستی، تم ان کے پاس دوستی کے پیغام، اگرچہ یہ کوئی دوستی کا پیغام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ چونکہ وہ دشمن ہیں تو دشمنوں کو پہلے سے اطلاع کیوں، جب ایک بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ رکھا ہوا ہے تو کیوں جو ہے نا کسی مسلمان کی ضرورت ہو کہ جو ہے نا وہ اس کام کا اظہار کر رہا ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، اور تحقیق انہوں نے انکار کر دیا ہے، بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، جو تمہارے پاس حق آیا ہے، یعنی وہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ تو اسلام نہیں لے کر آئے، انہوں نے حتیٰ کہ تم کو تمہارے گھر سے بھی نکال دیا ہے، اور تم اس طرح جو ہے ان کے پاس خطوط مطلب بھیج رہے ہو، پہلے سے ان کو اطلاع دے رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تنقید کی ہے اس میں۔ یخرجون الرسول، انہوں نے رسول کو بھی وہاں سے نکالا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی نکالا ہے مکہ سے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس بات کی وجہ سے، تؤمنوا کہ تم ایمان لے کر آئے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، یعنی یہ اس کا جواب شرط ہے کہ ان کو تم دوست نہ بناؤ، تم دوست نہ بناؤ اگر تم نکلے ہو، ان کنتم خرجتم جہادا، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری خوشنودی کے لیے نکلے ہو، یعنی اگر تمہاری سچی رضا ہے اور تم جہاد کے لیے مدینہ اپنا مکہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو تو تم پھر ان کو دوستی کے پیغام نہ بھیجو اس طرح۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کو چھپ چھپا کر دوستی کے پیغام بیچتے ہو، یعنی جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ رکھا ہوا ہے تو اس بات کا اظہار آپ جو ہے کیوں جو ہے نا وہ مشرکین مکہ کے سامنے کر رہے ہیں، وہ حالانکہ وہ سب کے دشمن ہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں اس بات کو زیادہ جانتا ہوں جس کو تم نے چھپایا، یعنی وہ جو خط تھا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بڑا جو ہے نا چھپا کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں جو تم نے کام خفیہ کیا تھا، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کام تم خفیہ کرو یا اعلانیہ کرو میں اس کو جانتا ہوں، وَمَن يَفْعَلُ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اس طرح کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھا راستے سے بھٹک گیا۔ اگرچہ جو ہے نا یہ صحابی ہیں اور صحابہ معصوم نہیں ہوتے، لیکن صحابہ کے بارے میں ایک متفق عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اسی وجہ سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، لہٰذا صحابہ کے جتنے بھی اس طرح کے گناہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تمہیں پائیں گے اپنے پاس، یکونوا لکم اعداء، تو وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ تمہارے طرف بڑھائیں گے اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنی زبانوں کو بڑھائیں گے بالسوء، برائی کے ساتھ، یعنی اگر جو ہے نا وہ تمہیں اپنے پاس کہیں ٹھکانہ دے دیں، تمہیں اپنے پاس رکھ لیں، تو پھر بھی جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، ہاتھ کے ساتھ بھی اور تمہاری زبانوں کے ساتھ بھی تمہیں طعن و تشنیع کریں گے اور تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، یعنی تم انہیں اس طرح کے پیغام نہ بھیجو، وہ ابھی تک بھی تمہارے پکے سچے دشمن ہیں، تمہارے ان پر احسان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تو یہ بات چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ کاش کہ تم بھی کفر کرو، کاش کہ تم بھی کافر بن جاؤ، یعنی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، تم کہاں سے اسلام لے کر آگے ہو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، نہیں نفع دے گی ارحامکم، تمہارے رشتے ناتے، ولا اولادکم،
اور تمہاری اولادیں یوم القیامہ قیامت کے دن. چونکہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے وہ خط لکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولاد اور رشتہ داروں کا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح بری کر لیا تھا اپنے آپ کو، اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. تو لیکن اللہ تعالیٰ اس تمثیل کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال تمہارے لیے نمونہ ہے. تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بری کر لیا تھا اپنی قوم سے اور جو کچھ وہ کرتے تھے. تو لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت حاتب بن ابی بلتہ اور تمام مسلمانوں کے کہ تمہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ پر عمل کرنا چاہیے تھا، اور ان کو اس طرح کا خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ مشرکین ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تحقیق تمہارے لیے اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے فی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ مسلمان تھے، اذ قالوا لقومہم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم بشک ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ اور جس چیز کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اس چیز سے بھی ہم بری ہیں، یعنی بتوں سے بھی ہم بری ہیں، تم سے بھی بری ہیں، جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو اس سے بھی بری ہیں، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق رشتہ ناتا نہیں ہے. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم ہم نے انکار کر دیا تمہارا، وبدا بیننا وبینکم اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ. الا قول ابراہیم لابیہ مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ بات لابیہ اپنے والد کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے والد کے لیے یہ تھی لأستغفرن لک کہ میں ان قریب آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، وما املک لک من اللہ اور میں مالک نہیں ہوں آپ کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا. یعنی شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے کہا کرتے تھے کہ میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی کہ کسی بھی مشرک کے لیے بخشش طلب کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا چھوڑ دیا. ربنا علیک توکلنا اے ہمارے رب ہم نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، وإلیک انبنا اور ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر اور آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ربنا لا تجعلنا اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة للذین کفروا ہمیں کافر لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، تختہ مشق نہ بنا. وغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو بہت زیادہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو ذکر کرنے کا یہ مقصد تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان لوگوں سے اور اپنی قوم سے اور اپنی قوم کے بتوں سے برات اختیار کی تھی، تو مسلمانوں کو بھی مشرکین مکہ سے اور مشرکین مکہ کے بتوں سے برات اختیار کرنی چاہیے تھی، چاہے جائے کہ وہ ان کو اس طرح خطوط لکھیں اور راز کو افشا کریں. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کو ذکر کرنے کا یہ مقصد تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تحقیق تمہارے لیے ان لوگوں میں نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت سے کے دن سے ملنے کی امید رکھتے ہیں. ومن یتولی اور جو شخص روگردانی کرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید تو بے شک اللہ تعالیٰ لاپرواہ ہے، حمید بہت زیادہ تعریف والا ہے. یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غنی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ.